پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، اور جہاد ہو یا ہجرت عام طور سے ان دونوں میں انسان کو کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کے دوران آدمی کی جو مقیم ہونے کی حالت میں عادتیں ہوتی ہیں ان میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو جب آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو یا ہجرت کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہو، تو ساتھ ہی یہ بتانا منظور ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے مقصد کی خاطر جو براہ راست عبادتیں ہیں ان میں کوئی اگر کمی آ جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے تو بڑے مقصد کی خاطر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے آنے والی آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی سخت حالت ہو، جہاد کی ہو یا ہجرت کے سفر کی ہو، نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ جہاد بھی بے شک ایک عبادت ہے، ہجرت کا سفر بھی بے شک ایک عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں، اور نماز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیا گیا، شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں دی۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنے اوقات لگا رہے ہیں اور اس وجہ سے اگر نمازیں قضا ہو جائیں یا نمازوں میں کوتاہی ہو جائے تو گویا ایک بڑے مقصد کے تحت اس کو گوارا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ان بڑے مقاصد کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو نماز ہے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں، سفر کی حالت میں، کیونکہ انسان کو عموماً مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اس واسطے نماز کے اندر کچھ تخفیف فرما دی ہے، اس کو تھوڑا کر دیا ہے، 4 رکعتوں والی نماز 2 کر دی ہے۔ اور اگر جہاد کی حالت ہو، حالت جنگ ہو، تو اس میں جماعت کے اندر بھی بعض سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر ایک ہی امام کے پیچھے پورا لشکر نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں ایک طرف اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم دشمن کی سرزمین میں ہیں اور دشمن ہمارے سامنے موجود ہے، کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، لہذا کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو جن کا رخ دشمن کی طرف ہو اور دشمن کی کارروائیوں کو وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں اور پہرا دے رہے ہوں، اور دوسری طرف نماز بھی ضروری ہے، تو اس کا بھی خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا پس منظر جو میں آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے، اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ان آیات کریمہ میں 3 مضامین ہیں، اور تینوں کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ آدمی اگر سفر میں ہو تو اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو کم کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرمایا گیا کہ جب سفر کرو تو تمہارے لیے قصر کی اجازت ہے۔ اب اس سفر کتنا ہو اس کا بیان قرآن کریم نے نہیں فرمایا، لیکن احادیث اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں فقہاء کرام نے عام طور سے جو مدت مقرر کی ہے، سفر کی مسافت مقرر کی ہے، وہ تقریباً 48 میل کے قریب بیٹھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا سفر کرے جس میں کہ 48 میل اس کو چلنا ہو اپنے شہر سے، تو اس کے لیے سفر قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ قصر کب تک کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور
صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں فقہاء کرام نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ حنفی فقہ کی روح سے اگر کوئی شخص 14 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، اور اگر 14 دن کے اندر ہے تو اس کو 15 دن سے کم ہے تو اس صورت میں وہ قصر کرتا رہے گا، اور جب تک کہ اتنی مدت تک اقامت کی نیت نہ کر لے تو اس وقت تک قصر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم پر قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جس کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا جائز تو ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پوری نماز پڑھنا چاہے تو پوری نماز پڑھنے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، بظاہر اس کی تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حنفی مسلک کے مطابق یہ تعبیر ایسی ہی ہے جیسے کہ سعی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے۔ تو وہاں بھی یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ واجب ہے، صحیح واجب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگرچہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی سفر کے دوران 4 رکعتوں والی نماز اگر آدمی کوئی تنہا پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، 2 سے زیادہ پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک روایت میں فرمایا کہ تمام غیر قصر علی نساء نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ مکمل ہیں، یہ تخفیف کے طور پر قصر نہیں بلکہ یہی مکمل ہے۔ تو اس لیے حنفی مسلک کے مطابق یہ واجب ہے کہ قصر واجب ہے، اور پورا کرنا سفر کی حالت میں جائز نہیں۔ دوسرے بات ائمہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے، اگر کوئی چاہے تو پورا کر لے اور چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن احادیث کی روشنی میں یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ قصر کرنا واجب ہے۔ اب اس کو بعض حضرات نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں، اور بعض حضرات نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہے تو رخصت لیکن رخصت ایسی ہے جو قابل اسقاط نہیں، یعنی اس رخصت کو چھوڑنا جائز نہیں۔ بہرحال اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر بھی انسان کو خوش دلی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اسی قصر کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ اور اس میں انسان کو کبھی یہ الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں، عزیمت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے دل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا الجھن پیدا ہو، اس لیے کہ یہ رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث کریم میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے کہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر کبھی رخصت کا موقع آ جائے تو اس میں دل تنگی نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک فریضہ کم کر دیا۔ اسی طرح اگر روزہ چھوڑنا پڑا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی شدت کی وجہ سے، تو آدمی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ روزہ کیوں چھوڑ دیا، بلکہ کیونکہ در حقیقت دین نام ہے اتباع کا، جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے، یہی دین ہے۔ انسان کا اپنا شوق، اپنا ارادہ، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، لہذا انسان کو اس رخصت کو بھی اہتمام کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک اور لفظ بڑھا ہوا ہے قصر کے سلسلے میں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ اس جملے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید قصر صرف اسی حالت میں جائز ہے نماز کا جب دشمنوں سے کوئی اندیشہ ہو، اور اگر امن کی حالت ہو تو پھر قصر جائز نہیں، کیونکہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کے الفاظ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالنے کا اندیشہ ہو کافروں کی طرف سے تو پھر قصر کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ اس پر تمام امت کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ شرط جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے یہ بطور واقعہ ذکر کی گئی ہے، یعنی جس وقت یہ حکم آ رہا تھا تو اس وقت میں مسلمانوں پر کچھ خوف کی حالت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خوف کی حالت کا ذکر کیا ہے ایک واقعے کے طور پر کہ اگر تمہیں دشمنوں سے پریشانی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے سفر کے اندر کہ تم سفر کرو، اور سفر کرنے کے بعد اس میں قصر بھی کرو۔ تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے، کوئی باقاعدہ قید اور شرط نہیں ہے قصر کے جواز کے لیے، اور اس کے اوپر بھی حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، کہ قصر اسی وقت میں ہے جب کہ کافروں کی طرف سے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ دیا ہے تو اس صدقے کو قبول کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے، اس پر تمام فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ چاہے امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں اگر سفر پایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ قصر بھی جائز ہے۔ آگے دوسرا مضمون جو بیان فرمایا گیا ہے وہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا ہے۔ جنگ کی حالت میں یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے ابھی، لیکن دشمن سامنے موجود ہے اور اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ شروع ہو گئی ہو تو اس کے احکام پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، اور یہ بات ہے اس وقت کی جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن دشمن اور مسلمان آمنے سامنے موجود ہیں، کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بات کے لیے آدمی تیار رہے کہ اگر اچانک حملہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور ایک روایت میں بھی ایسا آیا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان نماز پڑھنے میں مشغول تھے، تو کافروں نے جب دیکھا کہ یہ نمازوں میں مشغول ہیں تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ تو
انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اچانک حملہ ہو جائے. تو آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا سب لوگ ضروری سمجھتے ہوں تو پھر ایک خاص طریقہ بتایا گیا جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہوں، یہ اس لیے کہا کہ اگر سب لوگ اس پر متفق ہوں، کبھی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک لشکر پہلے کچھ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور دوسرا لشکر پہرا دیتا رہے، اور وہ پہرا دینے والا لشکر پھر بعد میں کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، تو اس صورت میں صلاۃ الخوف کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں دونوں فریق اپنی پوری نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہو تو پھر آگے قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ دو گروہ کر لیے جائیں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے، اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پہرا دیتا رہے. اور جب وہ پہلا گروہ جب نماز کی پہلی رکعت پوری کر لے تو پھر دوسرا گروہ آ جائے. چنانچہ فرمایا گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو. اور اس جملے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نماز خوف کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ سارے صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور بعد میں یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ آج بھی مشروع ہے، جبکہ اس وقت جبکہ سب لوگ مل کر کسی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان کے درمیان موجود ہو انہیں نماز پڑھاؤ. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، یعنی نماز کے دوران بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، جیسے تلوار ہے یا بندوق ہے، اس کو لٹکا کے اگر پڑھ سکتا ہے نماز تو لٹکا کے پڑھے، تاکہ اچانک اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے تو وہ ہتھیار اس کے پاس موجود ہو. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ پہلا طائفہ یعنی پہلا گروہ سجدے میں چلا جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر یہ تم سے پیچھے ہو جائے، یہ گروہ کے لوگ پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور پھر دوسرا طائفہ یعنی دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی کوئی رکعت میں شامل نہیں تھے، وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ دوسری رکعت وہ پڑھیں آپ کے ساتھ. اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے شروع کا طریقہ تو بتایا ہے کہ ایک طائفہ یا ایک گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو اور دوسرا پہرا دیتا رہے. جب یہ طائفہ اپنی رکعت پوری کر لے تو پھر دوسرا طائفہ یا دوسرا گروہ آئے اور پھر وہ حضور کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے. اس کے بعد آئیے یہ جو گروہ ہیں اپنی دوسری رکعت کا کیا کریں گے، اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں نہیں کیا. احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اور اس میں دو طریقے خاص طور پر مذکور ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا گروہ جس نے ایک رکعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اپنے محاذ پر چلا جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے. جب دوسرا طائفہ آ کر اپنی رکعت پوری کر لے تو وہ اپنے محاذ پر چلا جائے اور پہلا طائفہ آ کر ایک رکعت بطور لاحق پوری کر لے. اور جب یہ اپنی دو رکعتیں پوری کر چکے تو پھر یہ محاذ پر چلا جائے اور دوسرے گروہ کو واپس بھیج دے اور وہ دوسرا گروہ آ کر بطور مسبوق اپنی نماز ایک رکعت پوری کر لے. یہ ایک طریقہ ہے اور یہ جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلا طائفہ جس نے ایک رکعت نماز پڑھی
اپنے امام کے ساتھ، تو وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اسی وقت اپنی ایک دوسری رکعت پوری کر لے، امام انتظار کرتا رہے، وہ اپنی رکعت پوری کر کے پھر محاذ پر جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے۔ تو یہ پہلا طائفہ جو ہے یہ اکٹھا 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر چلا جائے، اور دوسرا طائفہ جب آئے گا تو امام اس کو ایک رکعت پڑھائے گا، تو یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ دوسرا طائفہ بھی اسی وقت اپنی دوسری رکعت پوری کر لے گا۔ یہ دونوں طریقے ممکن ہیں اور دونوں طریقے جائز ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ وہ لوگ جب آئیں تو اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں۔ اور وجہ آگے بیان فرمائی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی، البتہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار دونوں ساتھ رکھیں، تو اگر کسی وجہ سے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ان کان بکم عظم، کوئی تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو اور ہتھیاروں کو اٹھانا تمہارے لیے بیماری کی حالت میں مشکل ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ بچاؤ کا سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ آلات ہیں جن سے کسی دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں تلوار اور نیزے کے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی یا زرہ پہنی جاتی تھی، تو وہ بچاؤ کا سامان ہے۔ آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی طریقہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے وہ حذر میں داخل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی تو بس اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، زبان سے یا دل سے۔ تو نماز پوری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حالت میں بھی ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سارے بندوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اپنا ذکر کسی حالت میں بھی کروا سکتے ہیں۔ صرف ضروری نہیں کہ ذکر کے لیے آدمی بیٹھ کر ہی ذکر کرے، بلکہ کھڑے ہوئے بھی کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے محض ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ایسی اعلیٰ چیز تھی کہ اگر اس کے اوپر کتنی بھی شرطیں لگائی جاتی تو مناسب تھا کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے وہ کچھ احتیاطیں چاہتا ہے، کچھ وقار چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ وضو بھی ضروری نہیں، غسل بھی ضروری نہیں، کوئی جگہ بھی ضروری نہیں، کوئی حالت بھی ضروری نہیں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ بار بار قرآن کریم جو اس طرف توجہ دلاتا ہے، اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی لطف آتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے، اس کے شان کمال و جلال میں، اس کی شان جمال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. اور ساری کائنات ذکر کرتی رہے تو اس کے شان کبریائی میں حبہ اضافہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی حمید، وہ بتاتے خود قابل تعریف. ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن ہم سے جو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے، کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیٹتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا اتنا ہی انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچے گا. تو وہاں تو جو پیچھے جب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر تو ذکر ہے دشمن کے ظاہری حملوں سے بچنے کا، اس کے بچاؤ کے لیے اسلحہ، اس کے بچاؤ کے لیے بچاؤ کا سامان یہ ہے. اور جب وہاں سے چلے آئے اور نماز پوری کر لی تو اب دشمن سب سے بڑا تمہارا شیطان ہے اور خود تمہارا نفس ہے. اس نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح لیس کرو کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان کا وقت آ جائے، یعنی امن کی حالت ہو جائے، دشمن کا خطرہ دور ہو جائے، صلاۃ الخوف کی ضرورت نہ رہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قاعدے کے مطابق ادا کرو، یعنی پوری نماز ادا کرو، جس طرح کے ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے. اس میں دو طائفے یا دو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ہے مطلوب. اسی لیے وقت کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا کہ جب تک وقت نہیں آ جائے گا اس وقت تک وہ نماز مقبول نہیں ہوگی. تیسرا مضمون ان آیات میں جو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا پیچھا کرنے سے سستی نہ دکھاؤ. اس کا شان نزول بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جنگ احد کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کچھ کسی درجے میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے